الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وسلم. بزرگان محترم، اخوان عزیز، جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور اس میں برکتوں کا ذکر ہے. میرا بھی ارادہ ہے کہ آج کے خطبے میں برکتوں کے متعلق اور برکت کے مفہوم کے متعلق اور ان اعمال کے متعلق جن کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان حرکات کے متعلق جن کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، آج کے خطبے میں یہ ذکر کروں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، یہ تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیا. اب اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو یہاں دو شرطیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، بستی والے ایمان لے آئے. گویا کہ برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. اور دوسری شرط آیت میں وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، تو گویا کہ تقوی کی شرط بھی ضروری ہے. اور پھر آپ آیت پر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے، یہ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو بہت زیادہ مال دے دیتے، ہم ان کو بہت زیادہ مال دے دیتے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا ہم ان پر برکتیں کھول دیتے. کثرت اموال، کثرت اولاد یہ اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. اس میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ کثرت اموال سے مسائل حل نہیں ہوتے. جس کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، بہت زیادہ پیسے ہیں اور بہت زیادہ بچے ہیں، اولاد ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کثرت اموال اور کثرت اولاد کی وجہ سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔
طرف سے برکت شامل ہوگی تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اللہ کی طرف سے برکت شامل نہیں ہوگی، چاہے جتنی زیادہ رقم کیوں نہ ہو، بہت زیادہ اولاد کیوں نہ ہو، مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ نے یہاں کثرت مال کا ذکر نہیں فرمایا، برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتوں کو کے دروازے ہم کھول دیں گے. اسی طرح کی ایک آیت سورہ انعام کی ہے، وہاں نافرمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم، فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے احکام الہیہ کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر طرح کی سہولتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، اور ہر طرح کے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے. اب جہاں یہاں کافر اور فاسق کا ذکر ہے، فجار کا ذکر ہے، اللہ نے برکت کا ذکر نہیں فرمایا، کثرت کا ذکر فرمایا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور فرمایا یہ کیوں؟ تاکہ وہ کافر اور فاسق اور فاجر ان سہولتوں سے مزید فائدہ اٹھائے اور چلتے چلتے نافرمانی کے اندر ڈوب جائے، اور جب ہم اچانک پکڑیں گے تو وہ ہوش میں آئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک اشکال بھی آ سکتا ہے کہ جی متقیوں کے لیے بھی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سہولتیں بڑھا دیتے ہیں، اور فجار کے بارے میں، فساق کے بارے میں، کفار کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی سہولتوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو ایک آدمی اگر سہولت والی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، سہولتیں ہے، عزت ہے، جاہ ہے، ایک مقام ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ کے غضب کی علامت ہے یا یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکتیں ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مفسرین نے باقاعدہ اس کی علامتیں ذکر فرمائی کہ اس کی اپنی علامت ہے. فرمایا اگر ایک آدمی کے پاس مال کی بھی فراوانی ہے، اولاد کی بھی فراوانی ہے، اور ہر طرح کی سہولتیں اس کے لیے میسر ہے، اور وہ ان سہولتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ناشکرہ ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تکبر کرتا ہے، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے برکت نہیں، یہ استدراج ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کی طرف سے غضب ہے اور لعنت ہے اس پر کہ اتنی سہولتوں کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا، وہ نافرمانی میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کو حدیث میں استدراج فرمایا، اور فرمایا جب ایسے بندے کو دیکھو جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس کے پاس عزت ہے اور اس کے پاس ایک مقام ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں، سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، تو سمجھ لو یہ برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ برکت ہے. تو برکت اور رحمت اور پھر فاسق اور فاجر کو جو کچھ دیا جاتا ہے، اس میں یہ فرق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہر بندے کی دوڑ ہوتی ہے بہت زیادہ مال جمع ہو جائے، میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اولاد کی کثرت ہو جائے، میرے مسائل حل ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اور صحابہ کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ برکت سے حل ہوتے ہیں، وہ کثرت سے قطعاً حل نہیں ہوتے. ورنہ جو لوگ لاکھوں میں کھیلنے والے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، کبھی ان پر کوئی پریشانی نہ آتی، مالی اعتبار سے تو یہ کمزور نہیں ہوتے. لیکن اگر اپنی باطن کی فریاد یہ آپ کو سنائیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے. آپ کہو گے میں بادشاہ ہوں، یہ تو میں ویسے غلطی کر گیا تھا. جو کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں وہ کبھی پریشانی کو نہ دیکھتے. اگر کثرت کے اندر مسائلوں کا حل ہوتا، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے
کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جی ہمیں نیند نہیں آتی ہے تو سکون نہیں ملتا. اور ایک مزدور ملازم کو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں وہ گرمی کے اندر کسی گلی کے اندر یا سڑک پر ہی اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر وہی میٹھی نیند سو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر کثرت کے اندر مسائل کا حل ہوتا تو یہ لوگ پریشان نہ ہوتے. اخبار میں ایک خبر بہت پہلے آئی تھی، میں نے جو کسی عالم سے میں نے سنی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی بہت زیادہ امیر تھا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ وہ کھانے پینے کے قابل نہ رہی. تو اس نے پھر اخبار میں ایک خبر دے دی کہ ایسا کوئی ڈاکٹر یا حکیم جو میری بیوی کا اتنا علاج کر سکے کہ ایک دن میں وہ ایک روٹی کے قابل ہو جائے تو جتنا وہ چاہے میں اتنا مال اس کو دے دوں گا، اتنا مال میں اس کو دے دوں گا. دیکھیں مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا لیکن مسئلے کا حل نہیں تھا. اب برکت ہے کیا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ برکت ہوتی کیا ہے. برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائے، آپ عزت کی زندگی گزار سکے، آپ سکون کی زندگی گزار سکے، چاہے آپ کے پاس مال کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن آپ کو پریشانی نہ ہو، سکون کی زندگی اور اللہ کی عبادت آپ کر سکے، اس کو برکت کہا جاتا ہے. میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو ہر قسم کے علوم اور معارف سے نوازا تھا. بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور اس وقت اس زمانے کے حساب سے اس کی تنخواہ تھی 3 روپے. وہاں کا ایک نواب تھا انڈیا میں، بہاولپور کا رہنے والا، اس نے ایک عالی شان مدرسہ بنایا، یونیورسٹی کی صورت بن گئی، خوبصورت عمارت. پھر علماء کو جمع کیا، علاقے کے علماء کو، کہنے لگے کہ بڑا خرچہ میں نے کیا، کتنی خوبصورت جگہ میں نے بنائی ہے، اب اس کے لیے اس طرح کا کوئی عالم منتخب ہو جائے کہ یہ مدرسہ آباد ہو جائے. علماء نے بیٹھ کر مشورہ کیا تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو دعوت دی جائے کہ وہ دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر یہاں پہ آ جائے، یہ عمارت بھی اس سے خوبصورت ہے اور یہاں سہولتیں بھی زیادہ ہے. تو جب اس کو بتایا گیا نواب صاحب کو کہ بھئی مولانا قاسم نانوتوی، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کو بلانا آپ کا کام ہے، باقی اگر اس کو وہاں 3 روپے تنخواہ ملتی ہے تو میں اس کو 100 روپے تنخواہ دوں گا. اس دور کے حساب سے 3 سے تنخواہ بڑھ کر 100، جیسے کسی کی 3000 تنخواہ ہو اور وہ بڑھا کر 1 لاکھ ہو جائے، اور بہترین سہولت بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا. علماء کا وفد گیا، علماء نے سوچا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت انکار کرے. حضرت کے پاس گئے تو حضرت کو سمجھتے تھے کہ حضرت تو کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پہلے یہ بتا دیتے ہیں. کہنے لگے کہ جی نواب صاحب نے بڑی لائبریری بنائی ہے، جو آپ چاہو گے اس قسم کی کتابیں بھی وہاں پر رکھ دیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بہترین لائبریری. دوسرے نمبر پر بتایا کہ جی اتنی بڑی عمارت ہے، اتنا خرچہ ہو گیا، آپ نے اس کو آباد کرنا ہے، آپ جہاں بیٹھو گے لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے. تیسرے نمبر پر کہا کہ آپ کی تنخواہ 3 روپے تنخواہ ہے آپ کی، وہاں آپ کی تنخواہ پورے 100 تنخواہ آپ کو ملے گی اور سہولت بھی ملے گی. حضرت نے مختصر سا جواب دے دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو مختصر بات کر دیتا ہوں، یہ جو 3 روپے تنخواہ مجھے ملتی ہے اس میں سے 2 روپے میرے گھر کا خرچہ ہے، اور جو 1 روپیہ ہے وہ میں غریبوں پر خرچ کرتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا ہے، غریبوں کو تلاش کرتا ہوں، پھر وہ 1 روپیہ ان پہ تقسیم کرتا ہوں، اور 2 روپے گھر کا خرچہ ہے. تو جب آپ مجھے 100 روپے تنخواہ دو گے تو خرچہ تو میرا 2 روپے ہے، اسی طرح تو بچ جائیں گے 98 روپے. ان کے لیے پھر میں کہاں کہاں مصارف تلاش کروں گا، مطالعہ کروں گا، پڑھاؤں گا، عبادت کروں گا، کہ لوگوں کو تلاش کروں گا خرچ کرنے کے لیے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے جواب ہی ایسا دے دیا
کہ آگے سے کوئی اس پر سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیں ایمان والے اور متقی لوگ، ان کا ذہن کثرت کی طرف نہیں ہوتا، برکت کی طرف۔ حضرت یہ سمجھتے تھے کہ 3 روپے تنخواہ ہے لیکن اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے، میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، تو مجھے کثرت کی کیا ضرورت۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے اور محنت کرتے تھے، کثرت سے احادیث یاد کرتے تھے، کثرت سے مسجد نبوی کے اندر ہی تقریباً ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے مجھے بھوک لگی تو میں باہر نکلا عشاء کی نماز کے بعد، میں نے سوچا کہ راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی صحابی جو ہے مجھے کھانے پینے کا کہہ دے، راستے میں جا کے بیٹھ گئے۔ بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر نکلے مسجد سے، ان کی طرف دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نکلے، دیگر صحابہ نکلے، یہ دیکھتے رہے، بولے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو ہریرہ کو دیکھا، فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے بہت زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ آئیے۔ گھر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات سے فرمایا کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں کھانے کے لیے کچھ ہو تو پیش کرو۔ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، سوائے ایک پیالے دودھ کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ ایک پیالہ دودھ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ ابو ہریرہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ میرا گزارا ہو جائے گا، ایک پیالہ دودھ ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور صفہ میں جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ صفہ کے تو 70 صحابہ تھے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اندر اندر میں دل میں کہنے لگا کہ ایک پیالہ ہے اور مجھے اتنی بھوک لگی ہے، ان کو کتنی بھوک لگی ہوگی، اور ایک ہی تو پیالہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفہ کے تمام صحابہ کو بلایا گیا، آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیالہ اٹھاؤ، سب کو پلاؤ، شروع کرو۔ ابو ہریرہ شروع ہو گئے، ایک ایک صحابی سیر ہوتے 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 واپس پیالہ بھرا ہوا دودھ کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ تمام صحابہ سیر ہو گئے، فرمایا اب تم پیو۔ جب ابو ہریرہ نے پیا نا، یا رسول اللہ میں نے پی لیا، فرمایا اور پیو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے نا کہ یہ پریشان ہو رہا ہے، فرمایا اور پیو۔ پینے کے بعد اللہ کے نبی کو پیالہ پکڑایا، اس کے بعد آپ نے دودھ پیا۔ یہ ہوتی ہے برکت، ایک پیالہ اور تمام صحابہ سیر ہو گئے اس سے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کثرت کی طرف، ہماری توجہ برکت کی طرف نہیں جاتی۔ غزوہ خندق کا واقعہ احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو بھوک لگی تھی، حضرت جابر رضی اللہ کا گھر قریب تھا۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ جائیں اور اللہ کے نبی کو دعوت دے دیں، ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور 10 صحابہ ساتھ آ جائیں، ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں خصوصی طور پر، باقی صحابہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر جب گئے تو چپکے سے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بکری ہے اور 10 بندوں کا انتظام ہم کریں گے، آپ تشریف لے آئے اور 10 صحابہ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جس برتن میں سالن پکاؤ گے اس کے اوپر ڈھکنا رکھنا ہے اور کپڑے سے روٹیاں بھی نہیں نکالنی، میں خود آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا جاؤ جابر کے گھر کی طرف، حضرت جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو تمام صحابہ سے فرما دیا، ہم نے تو صرف 10 صحابہ کے بارے میں کہا تھا۔ تو اہلیہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تو ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ صحابہ حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی خود بیٹھ گئے، آپ نے برتنوں کے اندر سالن ڈالا اور صحابہ کو ترتیب سے بٹھایا، پھر روٹیاں پکڑائی، آپ خود بیٹھے رہے برتن پر۔ اور جب صحابہ فارغ ہو گئے تو حضرت جابر سے فرمایا آ جاؤ، یہ جو بچا ہوا کھانا ہے یہ گھر کے لیے استعمال کرنا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں۔
اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ برکت کے وہ اعمال کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہو جائے۔ اگر ہم یہ سوال قرآن سے کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تقوی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا اور اللہ کا خوف، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ کہنے سے نہیں ہوتا، یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ ہم چیختے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکل بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے جو انسانی شکل دی ہے، اللہ ہماری شکل کو بدل بھی سکتے ہیں۔ تو تقوی نام ہے اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کا نام، ایک یہ وصف پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت۔ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق کے اندر برکت بھی پیدا فرماتے ہیں، وسعت بھی پیدا فرماتے ہیں، اس کی اولاد میں بھی برکت پیدا فرماتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت پیدا فرماتے ہیں۔ ایک والدین کی خدمت ہو گئی، اور ایک کثرت سے دعا۔ بندہ جب کثرت سے دعا مانگتا ہے یا بندے کے لیے کوئی اور دعا مانگے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں جب مسلمان ہوئے نا، ان کو حدیثیں یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ حدیثیں یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے۔ ایک موقع پر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ابو ہریرہ کے حافظے کے لیے۔ اللہ نے ایسا مضبوط حافظہ عطا فرمایا کہ غالباً تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ روایتیں ان کو یاد تھی۔ بلکہ مروان کے دور میں مروان جو ہے وہ پریشان ہو گیا تھا کہ جو بھی روایت سنتے ہیں عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ، پتہ نہیں یہ ابی ہریرہ اپنی طرف سے تو بیان نہیں کرتے، پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں ابو ہریرہ کا امتحان لیتا ہوں۔ اچھا، پردے کے پیچھے دو کاتبوں کو بٹھایا گیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کہ کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرے سے تو نہیں ہوگی نا، دو کو بٹھایا گیا۔ پھر علماء کو بلایا گیا، ابو ہریرہ کی دعوت ہو گئی۔ ابو ہریرہ کو بٹھایا اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے سامنے حدیثیں سنائے۔ حضرت ابو ہریرہ شروع ہو گئے، سناتے 100 سے زیادہ حدیثیں سنائی۔ 1 سال گزرنے کے بعد مروان نے ابو ہریرہ کی دوبارہ دعوت کی، ان دو کاتبوں کو دوبارہ بلایا اور لکھنے کے لیے بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جو بیان کریں گے اس کو لکھو۔ ابو ہریرہ کی دعوت ہو گئی۔ ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ نے 1 سال پہلے جو روایتیں بیان کی تھی وہ آج بیان کریں 1 سال کے بعد۔ یہ امتحان تھا کہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ شروع ہو گئے، جس ترتیب سے 1 سال پہلے 100 سے زیادہ روایتیں سنائی تھی اسی ترتیب سے وہ روایتیں سنا دی۔ کاتب بھی حیران ہو گئے اور جو اس وقت کے علماء تھے وہ بھی حیران ہو گئے سارے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ایسا مضبوط حافظہ عطا فرمایا۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ کی والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت انس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اور ایک روایت میں وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اللہ حضرت انس کے اموال میں برکت ڈال دے، اولاد میں بھی برکت ڈال دے، اور حضرت انس کو جنت عطا فرما اور ان کی عمر میں بھی برکت ڈال دے۔ حضرت انس خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ مال میں اس طرح کی برکت، فرمایا کہ مجھ سے امیر قریب میں کوئی اور نہیں تھا، اور فرمایا کہ میرے باغ کے اندر 1 سال میں 2 دفعہ پھل لگتے تھے،
جبکہ دیگر جتنے باغ تھے دوسرے لوگوں کے ان میں ایک سال میں صرف ایک دفعہ پھل لگتے تھے اور میرے باغ میں 2 دفعہ، اور اولاد میں بھی برکت پیدا ہو گئی۔ خود فرماتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، یعنی جب زندہ تھے تو بتا رہے تھے لوگوں کو کہ میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے سب کی تعداد کو اگر جمع کیا جائے تو 100 سے زیادہ ہے۔ ان کی موجودگی میں 100 سے زیادہ تعداد تھی، اور ان کی اپنی عمر کے اندر بھی برکت آ گئی۔ 103 سال میں ان کی وفات ہو گئی تھی، ان کی عمر 103 سال تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی، 2 دعائیں تو قبول ہو گئی میں نے دیکھی ہے، مال میں بھی برکت آ گئی، اولاد میں بھی برکت آ گئی، لیکن یہ جو فرمایا کہ جنت عطا فرما، مجھے یقین ہے یہ بھی قبول ہوئی ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ مرنے کے بعد نکلے گا۔ اچھا، وہ والے اعمال جن کی وجہ سے برکت رخصت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برکت کی نہ ہونے میں سب سے زیادہ دخل نیت کا ہے۔ انسان کی نیت اگر خالص ہو، صاف ہو، تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب نیت بگڑ جائے، نیت خراب ہو جائے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ کتابوں میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا تو پیاس لگی تھی، راستے میں ایک باغ کو دیکھا، انار کا باغ ہے، وہاں مالک بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ ان کے پاس آیا، اپنا تعارف کیا، اسے کہا کہ انار کا جوس مجھے پلائیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جلدی سے ایک انار لے آ۔ وہ انار لے آئی، اس انار کو نچوڑا تو گلاس بھر گیا ایک انار کے ساتھ، یعنی برکت تھی اس میں۔ بادشاہ نے پینے کے بعد جب بادشاہ نے گلاس پی لیا تو نیت خراب ہو گئی کہ یہ عام آدمی ہے اور میں بادشاہ ہوں، اور اتنا خوبصورت باغ اور انار کا یہ ذائقہ، تو دل میں سوچنے لگا کہ اگر اس کو کچھ دے دیا جائے اور کچھ ڈرا دھمکا کر بھی یہ باغ اس سے لے لیا جائے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک گلاس اور لے آؤ، تو مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک گلاس اور بھر دو، تو وہ لڑکی ایک انار لے آئی، اس کو نچوڑا تو تھوڑا سا حصہ، یعنی اس کم مقدار میں اس سے جوس نکلا۔ پھر ایک اور انار لے کر آ گئی، جو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا وہ دوبارہ 3 انار سے وہ گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا کسی اور درخت سے تو نہیں لائے؟ عرض کرنے لگے درخت نہیں بدلا، نیت بدلی ہے آپ کی۔ آپ کی نیت پہلے درست تھی تو اس میں بھی برکت تھی، جب آپ کی نیت بگڑ گئی تو اس سے برکت ختم ہو گئی۔ بندہ، ہمارے ہاں ایک مصیبت کیا ہے، ہم ظاہری اسباب کو جمع کرتے کرتے 100% یقین کر کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اسباب سے کیا ہوتا ہے، مسبب الاسباب پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہو، اسباب کے ہوتے ہوئے جب رب نہیں چاہتا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسباب موجود نہیں ہیں، رب چاہے آپ کو کامیابی مل جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کامیابی مل جائے گی۔ تو برکت کو ختم کرنے میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نمبر 2، نافرمانی، ناشکری اور والدین کی خصوصاً نافرمانی جو ہے، یہ ایسے اعمال ہے کہ جن کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، آمدن بہت زیادہ ہوتی ہے، کثرت سے مال و دولت، لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، پتہ تک نہیں چلتا۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت پیدا ہو جائے تو ہم کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد نماز پڑھیں، گھر کے تمام افراد صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں، رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا ہو جائے، اور ہمارے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پیدا ہو جائے۔